سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا انکار کرنے کے لیے آپ نے بڑے وہ 6 ہتھکنڈے بھی اختیار کیے ہیں۔ بار بار آپ کو بتایا گیا کہ آپ جو روایات پیش کر رہے ہیں یہ یا تو بے سند ہیں یا ضعیف ہیں، ان کی سندوں میں یہ خرابیاں ہیں، لیکن آپ باز نہیں آئے۔ آپ بار بار پھر اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے انہی روایات کو پیش کر رہے ہیں، جیسا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں گئے۔ آپ نے یہ کہا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں گئے، وہاں لوگ 300 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت علی پر لعنت کرتے تھے۔ امام نسائی کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں علی کے فضائل پر کتاب لکھوں۔ تو وہاں لوگوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں، تو انہوں نے میرے والی بات کی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میری والی بات کی۔ کیا بات کی کہ یار میری زبان بند رہنے دو، میری زبان بند رہنے دو معاویہ کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بتائیں، تو انہوں نے کہا معاویہ کو اللہ سے آبا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے تو تمہارے لیے کافی نہیں؟ یعنی معاویہ کے پاس صرف صحابیت ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اگر اللہ معاف کر دے صحابی ہونے کی وجہ سے تو کیا کافی نہیں ہے؟ اس کے علاوہ تم کیا چاہتے ہو؟ اور پھر کہا کہ مجھے تو معاویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث کا پتہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ بس اتنی بات تھی تو ناسبی ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو اتنا مارا کہ شرمگاہ کے اوپر بھی ضربیں ماری، حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے۔ تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے اسی حالت میں مکہ لے جاؤ، اور ان کی خواہش تھی کہ جہاں اہل بیت کے گھر تھے مجھے وہاں دفن کرنا۔ انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں، تو انہوں نے پہلے میرے لیے گل کی تھی کہ یار میری زبان بند رہنے دو۔ ان کا نہیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ کو اللہ تعالیٰ صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر کہا کہ مجھے تو معاویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث پتہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، تو ان کا یہ حدیث ہی ہے۔ بس یہ بات کی تو ناسبی ان پہ ٹوٹ پڑے، ان کو اتنا مارا، ان کی شرمگاہ کے اوپر بھی ضربیں لگائی، حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے۔ تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے اسی حالت میں مکے لے جاؤ۔ مکے لے گئے، اور ان کی خواہش تھی کہ اہل بیت کے گھر تھے نا مکے میں جہاں پہ، انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ دفن کرنا۔ یہ جھوٹی روایت ہے مرزا صاحب، ہم کتنی دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس طرح کی جھوٹی روایتیں پیش کر کے ائمہ دین پر بہتان لگا کر کے وہ فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منکر تھے۔ آپ کیا کر لیں گے اس دنیا میں؟ آپ کتنی دیر اور جی لیں گے؟ کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا؟ آپ خود لوگوں کو کہتے ہیں کہ تاریخ کی جھوٹی روایات جو ہیں وہ کھوٹے سکوں سے بھی زیادہ گئی گزری ہیں، کھوٹے سکوں کی مانند ہیں، ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ جب ثابت نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے، ہم ماہنامہ سنہ میں جو 49 تا 54 یہ کئی سال پہلے شائع ہوا تھا، اس میں بھی ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ویڈیو لیکچرز میں بھی یہ بات بتا چکے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ اور قصہ ثابت نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک ڈھونگ بنانے کی کوشش کی کہ دیکھو جی یہ ساری کتابوں میں موجود ہے جی، دیکھو جی امام زابی نے بھی نقل کیا ہے، وغیرہ وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے، یہ واقعہ شہادت والا تو لہٰذا متواتر ہو گیا۔ یہ ان کی شہادت کا واقعہ تواتر کے ساتھ تمام ائمہ اہل سنت نے، امام زابی ہوں باقی ائمہ نے نقل کیا ہے۔ واہ مرزا صاحب، ہم نے اس پر ایک ویڈیو کلپ بنایا تھا کہ متواتر کا ڈھونگ، تو وہ احباب جو ہیں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے، وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے ڈھونگ رچاتے ہیں مرزا صاحب۔ جو روایت ضعیف ہو جائے اور اس کو خود ماننا ہو، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ متواتر ہو گئی ہے، بہت ساری کتابوں میں آ گئی ہے، اور کچھ روایتیں بہت ساری کتابوں میں بھی موجود ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے، یہ من گھڑت روایت ہے۔ مرزا صاحب آپ کے نزدیک اصول کیا ہے؟ ہم نے اس وقت بھی پوچھا تھا کہ اگر اس کو آپ متواتر کہتے ہیں تو متواتر کی شرطیں کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے، آپ پڑھ لیں نا حدیث کی کتابوں میں، اردو ترجمے بھی اب تو موجود ہیں، کم از کم ان کی طرف ہی توجہ کر لیں کہ متواتر کی کیا تعریف ہوتی۔ متواتر تو تب ہوگی جب ہر دور میں اس کو اتنی بڑی تعداد بیان کرنے والی ہو، اتنی بڑی تعداد۔ تو ہم نے کہا تھا چلو اتنی بڑی تعداد 100 70 40 اور آپ چھوڑیں سب کو، آپ صرف 7 بندے ایسے پیش کر دیں، صرف 7 بندے جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کی شہادت کے دوران اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، صرف 7 بندے۔ آپ تو تیسرا بھی نہیں پیش کر سکتے، 7 تو دور کی بات ہے، دوسرا بھی نہیں آپ پیش کریں گے، اور پھر جو ایک پیش کیا اس کی سند بھی ضعیف ہے، تو کیسے آپ اس کو متواتر بنا لیں گے؟
یہ کیا ڈھونگ آپ نے بنایا ہوا ہے؟ یعنی یہ کیا طریقہ کار آپ کا کیا ہے؟ کیا سلسلہ آپ نے بنایا ہوا ہے؟ جس روایت کو آپ نے رد کرنا ہو وہ رد ہو جاتی ہے، اور جس کو آپ نے ماننا ہو وہ چاہے جتنی مرضی ضعیف ہو اس کو آپ متواتر بنا لیتے ہیں۔ آپ متواتر کی شرطیں اس میں ثابت کریں، ہمارا آپ کو چیلنج ہے، یا اس کے ضعیف ہونے پر آپ علل اعلان توبہ کریں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ میں آج تک اس کو پیش کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہا، ایسے ہی جھوٹی روایت کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں تھی، اسی بات پہ امام نسائی کو شہید کر دیے گا، اور امام نسائی اسی بات پہ اڑے رہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، اس روایت کی کوئی سند دنیا میں ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی سند ثابت ہے تو مرزا صاحب وہ پیش کر دیں، ورنہ آئندہ اسے پیش نہ کریں۔ لیکن یہ تو ہٹ درمی ہے مرزا صاحب آپ کی، پہلے بھی ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا قصہ ثابت نہیں ہے۔ وہ ہمارا ویڈیو کلپ بھی موجود ہے، اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، وہ بھی احباب سن لیں گے۔ اور الحمدللہ ہزاروں لوگ ہمارا ویڈیو کلپ دیکھ بھی چکے ہیں، لیکن اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔